بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الرکوع، نماز میں رکوع جو رکن ہے اس کے متعلق احادیث اس باب میں ذکر کی جائیں گی۔ رکوع کے لغوی معنی ہے جھکنے کے۔ لغت میں رکوع کہتے ہیں انحناء کو، رکوع جھکنے کو کہتے ہیں، اور یہ نماز کا رکن ہے، اور اس کا ثبوت قرآن کریم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور اجماع سے ہے۔ اس کا رکن ہونا نماز کا قرآن سے بھی ثابت ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے تعامل مواظبت سے بھی ثابت ہے، اور اجماع سے بھی ثابت ہے۔ اس لیے اگر کسی شخص کی نماز میں رکوع نہ ہو، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ رکوع اس امت کی خصوصیت ہے، پچھلی امتوں میں کی نمازوں میں رکوع نہیں تھا، اس میں قیام اور سجود تھا۔ رکوع اس امت کو دیا گیا، اور وہ تفسیر کرتے ہیں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کی، کہ راکعین سے مراد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی امت ہیں۔ راکعین کی تفسیر کیا کرتے ہیں وہ، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقیموا الرکوع والسجود، رکوع اور سجدہ اچھی طرح ادا کیا کرو۔ فواللہ، اس لیے کہ خدا کی قسم، انی لاراکم من بعدی، میں تم کو پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ انی لاراکم من بعدی کے بارے میں شراح کے علماء کے اقوال مختلف ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ رؤیت جو تھی یہ رؤیت کشف تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے کیا ہو رہا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، اس کا کشف ہوتا تھا۔ آپ آنکھ سے نہیں دیکھتے تھے، آپ سر کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، بلکہ آپ کو اس کا کشف ہوتا تھا۔ لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ انی لاراکم من بعدی یہ اپنے ظاہر پر ہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سامنے دیکھتے تھے اسی طرح آپ پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ البتہ پیچھے کیسے دیکھتے تھے؟ کوئی آنکھ تھی پیچھے، آپ کے شمائل میں آنکھ کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ پیچھے پشت پہ کوئی آنکھ تھی، بغیر آنکھ کے دیکھتے تھے، اور بغیر آنکھ کے معجزتاً دیکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اگرچہ دیکھنے کے لیے سبب آنکھ کو بنایا ہے، لیکن دیکھنا اس پر موقوف نہیں ہے، یہ علت نہیں ہے دیکھنے کی۔ علت تو رسول اللہ جل شانہ کی مشیت ہے، آپ کا اللہ کا امر ہے، امر کن ہے۔ اب اللہ چاہے آنکھ کے ذریعے دکھا دے، چاہے بغیر آنکھ کے دکھا دے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھتے تو تھے پیچھے سے، لیکن آنکھ کوئی نہیں تھی ایسی جس سے دیکھتے ہو، بغیر آنکھ کے اللہ پاک آپ کو پیچھے سے دکھاتا تھا۔ یہ جمہور کا قول ہے۔ آپ کا رکوع، آپ کے سجدے، اور ما بین السجدتین جو جلسہ ہوتا ہے وہ، اور القیام من الرکوع، یہ سارے تقریباً برابر ہوتے تھے، ان کا دورانیہ تقریباً برابر ہوتا تھا۔ یہاں پر سمجھ لیجیے اس حدیث کو۔ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑے ہوتے تھے تو اتنی دیر تک کھڑے رہتے تھے کہ ہمیں یہ خیال ہونے لگتا تھا کہ شاید آپ نے دوبارہ قیام شروع کر دیا، دوبارہ قراءت شروع کر دی۔ اتنا لمبا آپ کا سمع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد کھڑا ہونا ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ سجدہ کرتے تھے اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے تھے، حتیٰ نقول، یہاں تک کہ دو سجدوں کے درمیان ہم یہ سمجھتے تھے قد اوہما، کہ آپ نے قعدہ شروع کر دیا۔ سمجھ میں آگئی بات؟ یعنی رکوع اور سجدے میں سبحانک اللہم وبحمد ربنا، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ آپ سجدے میں بھی بکثرت پڑھا کرتے تھے اور رکوع میں بھی بکثرت پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ آپ نے پڑھنا شروع کیا تھا جب قرآن کریم میں آیتیں نازل ہوئی تھی فسبح بحمد ربک واستغفر، جب یہ آیت نازل ہوئی نا سورۃ النصر کی، تو اس کے بعد آپ نے اس پر عمل کرتے ہوئے رکوع اور سجدے میں اللہ کی تسبیح اور استغفار کو شامل فرمایا، اور یہ پڑھا کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، مجھے رکوع کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ بہت سے حافظ ہوتے ہیں نا، تراویح میں دیکھا ہوگا تم نے،
کہ وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں جلدی جلدی اور جلدی سے رکوع کر لیتے ہیں اور آیت کے کچھ آخری حصے رکوع میں پڑھتے ہیں، یہ منع ہے، مکروہ ہے ایسا کرنا نماز میں۔ سجدے اور رکوع میں قرآن کی تلاوت کرنا منع ہے۔ البتہ رکوع میں کیا کرنا ہے، سجدے میں کیا کرنا ہے وہ بتا دیا۔ اما الرکوع فعظموا فیہ رب، اس میں رب پروردگار کی تعظیم بیان کرو، یعنی سبحان ربی العظیم۔ اور سجدے میں فاجتہدوا فی الدعاء، خوب دعا مانگا کرو۔ فقمن، اس لیے کہ یہ زیادہ مناسب ہے یا زیادہ امید ہے اس بات کی کہ ان یستجاب لکم، کہ سجدے میں مانگی ہوئی تمہاری دعائیں اللہ کے یہاں جلدی قبول ہوں۔ سجدے میں دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام رکوع سے اٹھے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے تو تم بولو اللہم ربنا لک الحمد، اور یہ اس لیے بولو کہ اگر تمہاری یہ دعا اور ملائکہ بھی اس وقت یہ دعا مانگ رہے ہیں، دونوں میں موافقت ہو گئی تو تمہارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ موافقت ملائکہ کے ساتھ کیسے ہوتی ہے، اس کے 3 صورتیں کل میں نے آپ کو بتائی تھیں، وہ یہاں پر بھی ہیں۔ موافقت فی الاخلاص، موافقت فی القول، موافقت فی الوقت، 3 بتائے تھے نا میں نے آپ کو، تو یہ دونوں ہو سکتے، تینوں ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ امام اور مقتدی اور منفرد یہ 3 قسم کے نمازی ہوتے ہیں۔ نماز پڑھنے والے 3 قسم کے ہیں، ایک امام ہے، دوسرا مقتدی ہے، اور تیسرا کون ہے، منفرد۔ یہ تسمیع اور تحمید کس کا وظیفہ ہے یہ سمجھ لو۔ تسمیع کا مطلب سمیع اللہ لمن حمیدہ، تحمید کا مطلب اللہم ربنا لک الحمد۔ یہ کس کا وظیفہ ہے؟ منفرد کے بارے میں سب کا تقریباً اتفاق ہے کہ منفرد دونوں پڑھے گا، منفرد دونوں پڑھے گا، سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہے گا اور ربنا لک الحمد بھی کہے گا۔ امام کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ دونوں کہے گا یا ایک کہے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، صاحبین یہ حضرات فرماتے ہیں کہ امام صرف سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا، ربنا لک الحمد نہیں کہے گا۔ امام شافعی کہتے ہیں دونوں کہے گا، سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہے گا، ربنا لک الحمد بھی کہے گا۔ اور مقتدی کے بارے میں امام شافعی بھی، ان کے ایک قول بھی، اور ائمہ ثلاثہ یہ سب یہ فرماتے ہیں کہ وہ صرف اللہم ربنا لک الحمد کہے گا، مقتدی سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ اختلاف بھی افضلیت کا ہے۔ اگر امام دونوں بولے، مقتدی دونوں بولے، جائز ہے، بول سکتا ہے، لیکن افضل کیا ہے کہ اس کا اختلاف ہے۔ اور جو حضرات کہتے ہیں کہ تقسیم ہے امام اور مقتدی کے درمیان تسمیع اور تحمید، ان کے استدلال اس حدیث سے کہتے ہیں دیکھو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اذا قال الامام سمیع اللہ لمن حمیدہ فقولوا ربنا لک الحمد۔ تقسیم ہو گئی نہیں، اور تقسیم شرکت کے لیے کیا ہوتی ہے، مانع ہوتی ہے۔ جب تقسیم کر دیا آپ نے تو اب شرکت نہیں ہو سکتی اس میں، اس سے استدلال کر کے وہ کہتے ہیں کہ تقسیم ہے دونوں کے درمیان، امام تسمیع بولے اور مقتدی تحمید بولے۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ احادیث میں تحمید کے صیغے 4 ہیں، حدیث میں تحمید کے صیغے 4 ہیں۔ ایک ہے ربنا لک الحمد، دوسرا ہے ربنا ولک الحمد، تیسرا ہے اللہم ربنا لک الحمد، اور چوتھا ہے اللہم ربنا ولک الحمد۔ ابن حزم کہتے ہیں کہ چوتھا صیغہ ثابت نہیں ہے، لیکن یہ غلط ہے، یہ ثابت ہے احادیث سے۔ چوتھا صیغہ اللہم ربنا ولک الحمد یہ بھی ثابت ہے۔ ان میں سے کوئی سا بھی صیغہ استعمال کریں چاہیے، سنت ادا ہو جائے گی، چاہے اللہم ربنا لک الحمد کہیں، چاہے ولک الحمد کہیں، چاہے ربنا لک الحمد کہیں، ان 4 صیغوں سے تحمید ادا ہو جاتی ہے۔ قومہ اور جلسہ، یعنی رکوع سے جو کھڑے ہوتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں قومہ، اور بین السجدتین جو بیٹھتے ہیں اس کو کہتے ہیں جلسہ۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرض ہے اور ہمارے نزدیک واجب ہے۔ یہ حدیث امام شافعی کی دلیل ہے کہ حضرت عقبہ حضرت ابو مسعود انصاری فرماتے ہیں کہ اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوتی کہ جو اپنی کمر کو رکوع کے اندر اور سجدے کے اندر بالکل اطمینان کے ساتھ سیدھا نہ رکھے۔ فقط تم رکوع، اس کا رکوع اب مکمل ہو گیا، یعنی اطمینان جو نماز کے اندر ایک چاہیے، جس کو تعدیل ارکان کہتے ہیں،
وہ اس سے حاصل ہو گیا، لیکن یہ ادنا مقدار ہے، اس سے بڑھا بھی سکتے ہیں، بڑھانا بلکہ بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رکوع ہوتا تھا اور سجدہ ہوتا تھا وہ بقدر 10 تسبیحات، اور صحابہ کرام نے جو اندازہ لگایا وہ لگایا کیا کہ 10-11 مرتبہ کہ سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کہا جائے، اتنی دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع اور سجدہ ہوتا تھا، اور جتنی دیر رکوع سجدہ ہوتا تھا اتنی ہی دیر آپ کا قومہ اور جلسہ ہوتا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے تھے، اور جب بھی کوئی رحمت کی آیت آتی تو وقف و سأل، تو وہاں رکتے اور اللہ تعالیٰ سے وہ رحمت مانگتے، اور جب بھی کوئی عذاب کی آیت آتی تو وہاں آپ ٹھہرتے اور اس عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ یہ نماز، اس کو صلاۃ رغبہ و رہبہ بھی کہتے ہیں۔ اس نماز کا نام کیا ہے؟ صلاۃ رغبہ و رہبہ۔ اور شوافع و حنابلہ کے نزدیک اس طریقے سے نماز پڑھنا کہ آیت رحمت کے اوپر رک کے رحمت مانگنا، آیت عذاب پہ رک کے عذاب سے پناہ کی دعا مانگنا، یہ فرض میں بھی جائز ہے اور نفل میں بھی اور سنتوں میں بھی جائز ہے۔ لیکن حضرات احناف اور مالکیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ فرض نماز کو ہلکا کرنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ پیچھے کھڑے ہوئے کمزور سے کمزور آدمی کی رعایت ہو جائے، تو اس میں تو آپ کا یہ عمل نہیں تھا، آپ یہ سنتوں میں اور اپنی نفل نمازوں کے اندر، نفل نمازوں میں فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے اس طریقے سے دعائیں مانگنا آیت پہ رک کے یہ فرض میں نہیں ہونا چاہیے، یہ سنت اور نفل میں ہونا چاہیے۔ آپ سمجھ میں آ گئی؟ البتہ اتنا سمجھ لو کہ یہاں پر رک کے جو دعائیں مانگی جائیں گی وہ اپنی زبان میں نہیں مانگ سکتے، وہ عربی میں مانگنی ہوں گی، کیونکہ حناف کے نزدیک اگر نماز کے اندر آپ نے اپنی زبان میں کوئی چیز مانگ لی یا کوئی بات کر لی تو وہ کلام الناس بن جائے گا، اور کلام الناس بننے کی وجہ سے نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے مسئلے کی۔ یہ دیکھیں وہ حدیث آگے میں نے ابھی بتایا تھا نا آپ کو کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکوع اور سجدے کا کتنی دیر کا ہوتا تھا اس کا اندازہ لگایا تھا 10 تسبیحات کے ساتھ، 10 دفعہ تسبیح پڑھی جائے جس میں۔ یہ حدیث ہے، اس میں کہتے ہیں حضرت ابن جبیر کہتے ہیں، یہ تابعی ہیں، کہ میں نے حضرت انس ابن مالک کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس کسی کے پیچھے بھی نماز پڑھی ہے اس نوجوان سے زیادہ مشابہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کی بھی نہیں تھی، یعنی حضرت عمر ابن عبدالعزیز۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز اس زمانے میں مدینہ کے گورنر تھے۔ کہتے ہیں حضرت ابن جبیر کہتے ہیں کہ فحضرنا، ہم نے اندازہ لگایا کہ رکوع کتنی دیر کا ہوتا ہے تو 10 تسبیح کے بقدر تھا، سجدے کا اندازہ لگایا تو وہ 10 تسبیحات کے بقدر تھے۔ باب السجود و فضل، سجدے اور اس کی فضیلت کا بیان۔ سجدہ وضع الجبہۃ علی الارض علی وجہ مخصوص کو کہتے ہیں کہ آدمی اپنی پیشانی زمین پر رکھے ایک خاص طریقے سے، یہ سجدہ کہلاتا ہے۔ پہلی حدیث اس باب میں جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ امرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ان اسجد علی 7 اعظم، کہ 7 ہڈیوں کے اوپر سجدہ کروں۔ نمبر 1 علی الجبہہ، 2 اور 3 یدین، 4 اور 5 رکبتین، 6 اور 7 اطراف القدمین، دونوں قدم کی انگلیاں۔ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لا نکتف الثیاب والشعر، سجدے میں جاتے ہوئے نہ کپڑے سمیٹیں اور نہ بالوں کو سمیٹیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس حدیث میں 7 اعضاء کے اوپر سجدہ کرنے کا حکم ہے، یعنی سجدے میں جب آدمی جائے تو ان 7 اعضاء کو زمین پر ٹکائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے ظاہر پر عمل کرتے ہوئے کہا کہ سجدے میں یہ 7 اعضاء زمین پر ٹکانا واجب ہے۔ سجدے میں یہ 7 اعضاء زمین پر ٹکانا واجب ہے، لیکن جمہور اس کے قائل نہیں ہیں، اس لیے کہ سجدے کے باب میں بعض روایتیں ایسی آ رہی ہیں جس میں اکتفاء علی الجبہہ کا جواز بتایا گیا ہے۔ سجدے میں اکتفاء علی الجبہہ کا جواز بتایا گیا ہے، اور احادیث سے استدلال کر کے جمہور کہتے ہیں کہ نہیں، 7 اعضاء کا ٹکانا واجب نہیں ہے، سنت ہے۔
ان میں سے بعض اعضاء کا ٹکانا واجب ہے، بعض کا سنت ہے۔ چنانچہ جبہہ میں دو چیزیں ہیں، ایک ناک اور ایک پیشانی، ان دونوں کو سجدے میں ٹکانا ہے۔ سجدہ کامل اسی وقت ہوگا جب ان دونوں کو زمین پر ٹکایا جائے، ہاتھ اور پاؤں اور قدمین کے ساتھ۔ اگر کسی نے صرف جبہہ ٹکایا، ناک نہیں ٹکائی، اور ایسا کسی عذر کی وجہ سے کیا، یا ناک ٹکائی اور جبہہ نہیں ٹکایا اور ایسا کسی عذر کی وجہ سے کیا، مثلا پیشانی کے اوپر زخم تھا، تو سب کے نزدیک بالاتفاق بلا کراہت نماز ہو جاتی ہے۔ ناک یا جبہہ میں سے کسی ایک کو عذر کی وجہ سے ٹکائے تو نماز ہو جائے گی، لیکن بلا عذر اگر کسی نے ایسا کیا، اگر کسی نے بغیر عذر کے ایسا کیا، تو اگر صرف پیشانی ٹکائی، ناک نہیں ٹکائی، تو تقریباً سب کے نزدیک نماز کراہت کے ساتھ ہو جائے گی۔ امام اعظم کے نزدیک کراہت تنزیہی کے ساتھ ہوگی، اور اگر ناک ٹکائی، جبہہ نہیں ٹکایا، پیشانی نہیں ٹکائی، تو امام اعظم کے نزدیک کراہت تحریمی کے ساتھ نماز ادا ہوگی۔ سمجھ میں آگے بات؟ یہ حدیث ہماری مسئلے میں دلیل ہے شوافع کے خلاف۔ وہ مسئلہ کیا ہے بتاؤ؟ وضو مما مست المرأہ، وضو مما مست المرأہ، مس مرأہ سے وضو ناقض نہیں ٹوٹتا، ہماری دلیل یہ ہے۔ سجدے میں دعا زیادہ مانگا کرو، اس لیے کہ بندہ سب سے زیادہ قریب اپنے پروردگار کے حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ جب قرب جتنا حاصل ہوگا تو اتنے دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہوگا، تو اس لیے دعا مانگنی چاہیے سجدے کے اندر، لیکن یہ فرض میں نہیں، اپنی نماز میں، سنت اور نفل نمازیں جو اپنی پڑھتا ہے اس میں مانگنی چاہیے۔ حضرت ربیعہ ابن کعب فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزاری خدمت کے خاطر، کہ آپ کی خدمت کروں گا۔ فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی اور ضرورت کی چیزیں لے کر میں حاضر ہو گیا، یعنی مسواک وغیرہ اور جانماز وغیرہ، یہ تہجد کی نماز کے لیے میں تہجد کے وقت لے کے حاضر ہو گیا۔ بغیر مانگے چونکہ انہوں نے یہ پیش کیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، اور آپ نے کہا سل، مانگ کیا مانگتا ہے خوش ہو گئے؟ تو انہوں نے فوراً عرض کیا کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں، جنت میں مجھے آپ کا ساتھ مل جائے۔ تو آپ نے فرمایا وغیرہ ذالک، ارے اس کے علاوہ کچھ اور مانگو؟ تو میں نے کہا ہوا ذاک، دینا ہے تو یہی دیجیے۔ ہوا ذاک کا مطلب یہ کہ جب دینا ہے تو یہی چاہیے، یہی چاہیے مجھے، میرا مطالبہ اسی کا ہے، میری دعا یہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اگر تم جنت میں میرا ساتھ مانگتے ہو تو پھر میری مدد کرو، میں اللہ سے دعا کروں گا کہ تمہارا ساتھ، تمہیں میرا ساتھ مل جائے، لیکن تم اپنے عمل سے مدد کرو کہ دعا قبول ہو جائے۔ وہ کیا ہے؟ بکثرت السجود، سجدے کثرت سے کرو۔ سجدے کی کثرت کا مطلب یہ کہ نفل نماز کثرت سے پڑھو۔ کثرت السجود یہ کثرت الرکعات، کثرت رکعات اس کے لیے کنایہ ہے کہ تم کثرت سے نفل نماز پڑھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ کثرت سے نفل نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے، ہوتا جاتا ہے، ہوتا جاتا ہے، ہوتا جاتا ہے۔ اور آپ نے حدیث پڑھی اور آگے بھی پڑھیں گے کہ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کا ناک بن جاتا ہوں، اس کا ناک بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا قدم بن جاتا ہوں، تو اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے۔ حضرت وائل ابن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا سجدے میں جاتے ہوئے کہ آپ وضع رکبتیہ قبل یدیہ، سجدے میں جاتے ہوئے گھٹنے پہلے رکھتے تھے ہاتھوں سے، یعنی ہاتھ اس کے بعد رکھتے تھے، اور جب اٹھتے تھے تو پہلے ہاتھ اٹھاتے تھے پھر اس کے بعد گھٹنے، یعنی جو عضو زمین کے قریب ہے مستحب یہ ہے کہ جاتے ہوئے پہلے اس کو زمین پر رکھے، سجدے میں جاتے ہوئے پہلے گھٹنے رکھے، پھر ہاتھ رکھے، پھر ناک رکھے، پھر پیشانی رکھے، جو اعضاء زمین کے قریب ہے ان کو رکھتا چلا جائے، اور اٹھتے ہوئے اس کا عکس کرے، سب سے پہلے پیشانی اٹھائے، پھر ناک اٹھائے، پھر ہاتھ اٹھائے، پھر گھٹنے اٹھائے۔ وائل ابن حجر کی روایت یہ بتا رہی ہے کہ افضل یہ ہے، سجدے میں جانے کے اور اٹھنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ اس روایت میں آیا، اگلا طریقہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سجد احدکم، جب تم میں سے کوئی سے سجدے میں جائے، فلا یبرک کما یبرک البعیر، تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے بلکہ کیا کرے، ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ،
سجدے میں جاتے ہوئے پہلے ہاتھ رکھے، اس کے بعد اپنے دونوں گھٹنے رکھے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ دو طریقے ہو گئے نا سجدے میں جانے کے، ایک یہ کہ پہلے گھٹنے رکھے پھر ہاتھ رکھے، اور دوسرا یہ کہ پہلے ہاتھ رکھے پھر گھٹنے رکھے۔ یہ دو روایتیں آ گئی، اس سے تمام ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ سجدے میں جانے کے دونوں طریقے جائز ہیں، چاہے گھٹنے پہلے رکھے چاہے ہاتھ پہلے رکھے، دونوں جائز ہیں۔ البتہ افضل کیا ہے اس میں اختلاف۔ جمہور یعنی امام اعظم امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی ان حضرات کے نزدیک حضرت وائل ابن حجر والی روایت کا طریقہ افضل ہے کہ پہلے گھٹنے پھر ہاتھ، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حضرت ابو ہریرہ والا طریقہ افضل ہے، یعنی پہلے ہاتھ پھر گھٹنے۔ حضرات احناف متاخرین احناف نے دونوں میں تطبیق دی، اور انہوں نے فرمایا کہ اگر آدمی معذور ہے جسم بھاری ہے، اس کو پہلے گھٹنے رکھنے میں تکلیف اور مشقت ہو تو اس کے لیے مستحب یہ کہ پہلے ہاتھ رکھے پھر گھٹنے رکھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم جب بھاری ہو گیا تھا تو آپ اسی طریقے سے سجدے میں جاتے تھے، اور جب آدمی صحت مند ہو جوان ہو تو پھر اس کے لیے مستحب یہ کہ پہلے گھٹنے رکھے سجدے میں جاتے ہوئے، اس کے بعد ہاتھ رکھے، کیونکہ جوانی کے زمانے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم ہلکا تھا آپ اسی طریقے سے سجدے میں جاتے تھے، تو انہوں نے دونوں کو جمع کیا۔ بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ البتہ یہاں پر جو دوسری حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ کی، اس میں اشکال ہے۔ اس میں اشکال یہ ہے کہ اس حدیث کا پہلا حصہ دوسرے حصے کی مخالف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص سجدے میں جائے تو فلا یبرک کما یبرک البعیر، اونٹ کی طرح نہ بیٹھا کرے، بلکہ کیسے بیٹھا کرے؟ پہلے ہاتھ رکھے پھر گھٹنے رکھے۔ آپ نے اونٹ کو بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے کبھی؟ اونٹ پہلے آگے جھکتا ہے، پہلے اپنے پاؤں رکھتا ہے، دونوں ہاتھ زمین پہ رکھتا ہے، پھر اس کے بعد پیچھے ہوتا ہے، گھٹنے رکھتا ہے، صحیح ہے نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہیں کہ سجدے میں جاتے ہوئے پہلے ہاتھ رکھو اور پھر اس کے بعد گھٹنے رکھو، اونٹ کی طرح مت بیٹھنا۔ بھائی اعتراض یہ ہے اس پہ، شبہ یہ ہے کہ اونٹ بھی تو ایسے ہی بیٹھتا ہے، پہلے ہاتھ رکھتا ہے پھر گھٹنے رکھتا ہے۔ اونٹ جب بیٹھتے ہیں نا پہلے آگے جھکتا ہے، اپنے دونوں آگے کے جو اس کی ٹانگیں ہیں جس کو ہاتھ کہتے ہیں وہ پہلے زمین پر ٹکاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے پچھلے حصہ اور گھٹنے زمین پر ٹکاتا ہے۔ تو پہلے حصہ دوسرے حصے کے کیا ہو گیا؟ خلاف ہو گیا، دونوں میں موافقت نہیں ہوئی۔ تو اس کے دو طرح سے جواب دیے شوکا نے۔ ایک جواب تو یہ دیا کہ یہاں پر راوی سے قلب ہو گیا، راوی سے روایت میں کیا ہو گیا؟ قلب ہو گیا۔ کیا قلب ہو گیا؟ قلب یہ ہو گیا کہ راوی کو کہنا ہی چاہیے تھا لا یبرک کما یبرک البعیر ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ، یہ کہنا تھا، اس نے کہہ دیا ولیضع رکبتیہ قبل یدیہ، اور یہ حدیث امام مالک کی نہیں، یہ جمہور کی دلیل ہے۔ ایک جواب یہ دیا گیا، بات سمجھ میں آئی؟ راوی سے قلب ہو گیا، الٹا ہو گیا معاملہ، راوی کو کہنا چاہیے تھا کیا؟ ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ، جیسے کہ جمہور کہتے ہیں ولا یبرک کما یبرک البعیر ولیضع رکبتیہ قبل یدیہ ولا یبرک کما یبرک البعیر، اس نے الٹا کہہ دیا، ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ بول دیا۔ تو یہ اصل میں جمہور کی دلیل ہے، مالکیہ کی دلیل نہیں ہے۔ ایک جواب تو یہ دیا، اور دوسرا جواب یہ دیا کہ دونوں میں کوئی عکس نہیں ہے، مخالفت نہیں ہے، اس لیے کہ اونٹ جو بیٹھتا ہے نا پہلے اپنے دونوں آگے کے ٹانگیں ٹکاتا ہے، اونٹ کے گھٹنے اگلے ٹانگوں کے اندر ہوتے ہیں، اونٹ کے گھٹنے کہاں ہوتے ہیں؟ آگے ٹانگ میں ہوتے ہیں۔ تو جب وہ بیٹھتا ہے تو پہلے اپنے گھٹنے رکھتا ہے اور پھر بیٹھتا ہے پیچھے وہ، تو اس کے گھٹنے اگلی ٹانگوں میں ہوتے ہیں، تو اس لیے کوئی اس کے اندر تعارض کی بات نہیں ہے کہ جی پہلا جملہ دوسرے جملے سے متعارض ہے۔